190 ملین پاؤنڈ کیس بانی مخصوص سیاسی جماعت کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں جاری ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ نیب کی جانب سے ریفرنس کے 4 اہم گواہ پیش ہوئے، جن میں سابق وزیراعظم کے پرسنل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک، سابق وزیر زبیدہ جلال آج بطور گواہ اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ گواہوں میں بنی گالہ کے پٹواری بھی آج بطور گواہ پیش ہو رہے ہیں۔ نیب عدالت کی جانب سے اس سے قبل بھی کئی اہم گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ نیب کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ اس وقت زد عام ہے۔ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے خلاف برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات کے نتیجے میں ملک ریاض نے مقدمہ لڑنے کی بجائے برطانوی تحقیقاتی ایجنسی سے تصفیہ کر لیا تھا، جبکہ NCA نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی ملکیت قرار دی تھی۔ حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم بانی مخصوص سیاسی جماعت کے درمیان ایک معاہدے کا نتیجہ ہے۔ یاد رہے کہ القادر ٹرسٹ کیس بھی سپریم کورٹ کے ایک مقدمے سے نکلا تھا، جس میں ملک ریاض ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں مبینہ طور پر زمینوں پر قبضے کے الزام میں بیریا ٹاؤن کو 460 ارب روپے جرمانہ کیا تھا۔ اسی وقت برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض پر برطانیہ میں غیر قانونی طریقوں پر تقریباً $200 ملین کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ یہ رقم پاکستان واپس بھیجی جانی تھی، تاہم بانی مخصوص سیاسی جماعت کے اس وقت کی حکومتی کابینہ نے مبینہ طور پر 460 ملین روپے کے جرمانے کے عوض یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا فیصلہ کیا۔ الزام یہ ہے کہ ملک ریاض نے اس بڑے احسان کے عوض بانی مخصوص سیاسی جماعت کو القادر ٹرسٹ کے لیے زمین دی۔ یہاں کچھ تاریخی حقائق انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جنہیں بانی مخصوص سیاسی جماعت اور ملک ریاض کے درمیان ہونے والے گٹھ جوڑ کے تناظر میں دیکھا جائے تو دونوں کے درمیان ہونے والے معاہدے اور اس مقدمے میں مخصوص سیاسی جماعت کے اپنے دور حکومت میں خاموشی بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ تمام حقائق 2019 میں تمام میڈیا کے زینت بنے رہے اور آج بھی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ سال 2019 میں رشوت ستانی اور کرپشن کے 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو منتقل کر دیے، مگر اس وقت کے مخصوص سیاسی جماعت کی حکومت اس کا کریڈٹ تک لینے سے ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ اس حوالے سے اس وقت کے وفاقی وزیر شیخ رشید نے تو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اس معاملے پر گفتگو نہ کرنا کابینہ کی ہدایت ہے۔ اسی طرح ایک وفاقی وزیر فردوس عاشق اعوان کا بھی کہنا تھا کہ یہ عدالت سے باہر تصفیہ برطانیہ کے قانون کے مطابق ہوا ہے، اس لیے اس بات پر بات نہیں کی جا سکتی۔ فردوس عاشق اعوان نے تو اس خاندان اور اس شخصیت ملک ریاض کا نام لینے سے بھی گریز کیا جیسے یہ رقم وصول کی گئی۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے، اس وقت کے وزیراعظم کے مشیر خاص شہزاد اکبر نے بھی کہا کہ کیونکہ اس معاملے میں برطانوی حکومت فریق ہے، اس لیے کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ مخصوص سیاسی جماعت نے ایک طرح سے اس سارے معاملے کو دبا کر معاملات کو مزید مشکوک بنا دیا ہے، جس سے یہ اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوتی کہ ملک ریاض اور مخصوص سیاسی جماعت کے درمیان راز و نیاز کے معاملات بہت آگے تک جا چکے ہیں۔ سال 2019 میں اس حوالے سے مخصوص سیاسی جماعت کی حکومت کی کابینہ کا جو اجلاس ہوا، اس نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے ریل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض کے خاندان سے 190 ملین پاؤنڈ کی وصولی اور اسے پاکستان کے حوالے کرنے کے حوالے سے اہم بحث کی تھی۔ اجلاس میں شریک ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس وقت ایک انگریزی اخبار کو بتایا تھا کہ وزیراعظم نے اس معاملے پر کابینہ کے کچھ ارکان سے اس وقت بات کی کہ جب وزیراعظم سیکریٹریٹ اور دیگر وزارتوں کے حکام میٹنگ ہال سے باہر چلے گئے تھے۔ PM آفس کی طرف سے اس بات کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اثاثوں کی بازیابی یونٹ نے ایک تصفیے کے ذریعے 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً $250 ملین کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کی۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک پاکستانی خاندان کے ساتھ زیر التوا تحقیقات میں عدالت سے باہر تصفیہ پر رضامندی ظاہر کی ہے، جو پاکستان اور دیگر جگہوں پر بڑی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ NCA نے ریاست پاکستان کو فوری طور پر فنڈز کی واپسی پر بھی اتفاق کیا۔ اس وقت کے مشیر خاص شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا تصفیہ NCA کی جانب سے ایک پاکستانی شہری ملک ریاض سے کی جانے والی تحقیقات کا نتیجہ ہے، جس کا کاروبار پاکستان میں نجی شعبے کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ایک ہے، اور یہ تصفیہ ایک سول معاملہ ہے، اس لیے ہم اس کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس وقت کے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے تصفیہ میں کچھ شرائط کی وجہ سے کیس کی تفصیلات بتانے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا۔ مندرجہ بالا حقائق کے بعد یہ سوال ذہنوں میں فروغ پاتا ہے کہ اس وقت کے بانی مخصوص سیاسی جماعت کی حکومت کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مشیر خاص شہزاد اکبر، وفاقی وزراء کی معنی خیز خاموشی، یہاں تک کہ میڈیا پر بھی ملک ریاض کا نام نہ لینا، آخر اس کے پس پردہ حقائق کیا تھے؟ اگر بانی مخصوص سیاسی جماعت اور ان کی حکومت کرپشن کا بیانیہ کرپشن کے خلاف تھا تو اس معاملے میں انہوں نے چپ کیوں ساتھ لی تھی؟ مندرجہ بالا ثبوتوں اور شواہد اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ 2019 میں ملک ریاض اور بانی مخصوص سیاسی جماعت
جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے کے درمیان پس پردہ ڈیل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے تمام مشیران اور وزراء کو بھی خاموش کرا دیا گیا تھا۔ اس بارے میں تحقیقات کی جانی چاہیے کہ انہوں نے اپنے منصب کا غلط فائدہ کیوں اٹھایا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔